محرم میں 2 کام بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ حضرت امام حسین کا دل دکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے نوشتہ میں 12 ہی ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے کیلنڈر کا، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی کے ساتھ ہے، یعنی متقین کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے۔ ان 4 مہینوں میں محرم کی مزید اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے عیاں ہوتی ہے۔ محرم کا معنی ہے بہت زیادہ قابل تعظیم۔ ان مہینوں کی حرمت ابتدائی اونت سے ثابت ہوتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جب نبی مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات کا دن ہے۔ اس دن موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ کے ساتھ موافقت رکھنے والے ان کی خوشی میں شریک ہونے کے ہم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کی خاطر آپ نے فرمایا، اگر میں اگلے سال دنیا میں موجود ہوا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ اگلے سال اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ کی تائید اور حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے اس ارشاد پر عمل کیا اور 10ویں کے ساتھ 9ویں اور 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد محرم حرام کے روزے رکھنا افضل ہے، اور فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاشورہ کی فضیلت ابتدا ہی سے ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت محرم اور عاشورہ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہے کہ اس کا تعلق سیدنا حسین کی شہادت سے وابستہ ہے۔ ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی جہاں علانیہ بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو سنی گھرانوں میں بھی مجالس، محافل اور تقاریب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بدعات محرم الحرام میں بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: روزے کے بجائے عصر کے بعد فاقہ کرنا، نوحہ اور ماتم، گریہ وزاری، سوگ میں کالے کپڑے پہننا، رشتہ طے نہ کرنا، محرم میں شادی نہ کرنا، نئے کپڑے نہ سلوانا نہ پہننا، کپڑے الٹ کر کے پہننا، بستر کی چادریں الٹی کر کے بچھانا، چارپائی الٹ کر رکھنا وغیرہ۔ نوحہ و ماتم نہ نبی نے فرمایا جو ماتم کرے رخسار اور منہ پیٹے، گربان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بین ڈالے، اور وہ ہم میں سے نہیں۔ میں اس سے بیزار ہوں جو ماتم میں سر کے بال مونڈے یا بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اس محفل میں شامل ہو کر غور سے سننے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ باتیں مسلمانوں میں کفر کی ہیں: نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ امت کے تمام علماء حق کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ نوحہ اور جاہلیت کے طریقے پر بیان کرنا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر مکی السوائق محرقہ فرماتے ہیں، اس بات کی بہت تاکید ہے کہ انسان روافض کی بدعات میں مشغول ہونے سے پرہیز کرے، نوحہ، ماتم اور بین ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ سب اعمال و افعال شائستہ ایمان والوں کے اخلاق کے منافی ہیں۔ اگر نوحہ و غم جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن اس کا زیادہ حقدار تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ عاشورہ کو فرقہ رافضیہ نکالے ہوئی بدعات مثلاً مرثیہ، حاتم، نوحہ وغیرہ سے احتیاط کریں، یہ کام مومنوں کے نہیں۔ اگر ایسا ہونا جائز ہوتا تو نبی اکرم کی وفات کا دن سب سے زیادہ غم کا دن ہے۔ شیخ السلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، رافضیوں نے عاشورہ کو ماتم کا دن بنا لیا، نوحہ کے شعر و اشعار پڑھتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، رخساروں پر تماچے مارتے ہیں، گریبان اور کپڑے پھاڑتے ہیں، کفار کی طرح چیختے چلاتے ہیں، یہ سب بدعات، سوگ
سوگ کے حوالے سے شریعت نے رہنمائی فرمائی۔ اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، اپنے خامد کے فوت ہونے پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ گویا کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ حرام ہے۔ بیوہ عورت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں۔ اس مدت کے بعد اس کا سوگ میں رہنا حرام ہے۔ خلاف سنت کام کرنا ہر مسلمان کے لیے منع ہے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اسوہ رسول کی پیروی لازمی ہے۔ اشیاء محرم میں زیب و زینت سے دور رہنا، شادی نہ کرنا، اظہار غم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں یا ننگے بدن رہنا شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ نبی ایک بار جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اظہار غم کے لیے اپنے اوپر سے چادریں اتار رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جاہلیت کا کام کرتے ہو؟ جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو۔ کفار سے ملتی جلتی رسمیں، چاہے وہ خوشی کی ہوں یا غم کی، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ مرنے والے کی مرثیہ خوانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مرثیہ خوانی کرتے کرتے لوگ حجو پر اتر آتے ہیں، آپ کی محبت میں شدت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی ہتک کرتے ہیں۔ محرم میں جو مرثیہ خوانی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، ان میں اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اصحاب کو گالی مت دینا، اور فرمایا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے میرے اصحاب کے بارے میں، ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا، یعنی ان کی برائی نہ کرنا۔ جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ علامہ غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے باہمی اختلافات اور نزاعات کو مجالس میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بشع کمزوریوں کو زیر بحث لانے سے صحابہ اکرام کے بارے میں کینہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ہم تک دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام ہمارے محسن ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان محفلوں میں شامل ہونا چاہے کسی بھی نیت سے ہو، مثلا دوستی نبھانا درست نہیں۔ جہاں بزرگوں کی حجو کی جاتی ہے، واقعات میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کر کے سنایا جاتا ہے، فرضی داستانیں سنائی جاتی ہیں، بدعتی مجالس میں شریک ہو کر ان کی تعداد کو اور بڑھانا بدعتی عمل میں شراکت ہی ہے۔ جو شخص کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ اسی میں سے ہوگا جو کسی بدعتی کے کام کو پسند کرے اور اس کام میں شریک ہوگا۔ سیدنا حسین کے بارے میں سیدنا حسین کے فضائل و مناقب میں بہت ساری احادیث منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا، یہ دونوں میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حسن اور حسینی والدہ محترمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسین کے فضائل و مناقب بجا ہیں، البتہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب ان کے فضائل و مناقب میں غلو کر کے دیگر صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے تناظر میں دیگر صحابہ اکرام کو دین اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں سب سے پہلے نوحہ و ماتم کرنے والا بقول شیعہ حضرات کی خود یزید تھا۔ ملا جعفر اپنی مشہور کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے، جب اہل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کی بیوی ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ گھر کے اندر جاؤ اور آل رسول پر نوحہ و ماتم کرو۔ ابن زیاد نے ان کے بارے میں عجلت سے کام لیا، قتل حسین پر ہرگز راضی نہ تھا۔ اہل بیت یزید نے زیور اتار کر لباس ماتم پہنا، صدائے گریہ و ماتم بلند کیا اور یزید کے گھر 3 روزہ تک ماتم برپا رہا۔ جلوس میں ماتم کے علاوہ ایک خاص رسم تعزیہ داری ہے۔ تعزیہ کی لغوی معنی کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کے لیے تسکین کی دعا کرنے کے لیے ہے۔ کسی کی موت پر صبر کی تلقین کرنا اور ڈھارس بندانہ تعزیت کرنا کہلاتا ہے۔
محرم کا تعزیہ یوں ہے کہ سیدنا حسین کی قبر پر بنی ہوئی عمارت کی ایک نقل تیار کی جاتی ہے جس کو سجایا جاتا ہے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں اس کے پاس دست بستہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھک جھک کر سلام و سجدہ کرتے ہیں اور اپنی منتیں، مرادیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے زیر سایہ آنے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے خلقت ٹوٹ پڑتی ہے کہ آفات و بلیات کو دور ہونے اور مرادیں پوری ہونے کا یہی ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی تحفہ اثنا عشریہ باب 11 میں رقم 83 ہے۔ کسی چیز کی صورت اور نقل کی اصل ٹھہرا لینا ایک وہم ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا پہلا قدم اسی وہم کا نتیجہ ہے۔ محرم الحرام کے آنے والے ان دنوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے یہ دو کام بھی کر لینا۔ یہ دو کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ دو عمل بتانے سے پہلے ہم ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہیں گے۔ ترکی میں ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے۔ اسی لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل پر کھانا کھانے گیا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی، باپ بزرگ تھا، ضعیف العمر تھا، جس کا جسم ہر وقت کپکپاہٹ میں رہتا تھا، کامتا رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں، جیسے یہ والدین اور بیٹا غلطی سے ہوٹل میں داخل ہو گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ ادھر سے ماں ہے، ادھر سے باپ، دونوں کے درمیان بیٹا بیٹھ گیا اور ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالتا۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ لگ جاتے۔ ماں کے منہ اور کپڑوں پر بھی کھانے کے داغ لگ جاتے، باپ کے منہ اور کپڑوں پر بھی کھانے کے داغ لگ جاتے۔ اور ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ یہ کمبخت اتنے بڑے ہوٹل میں کہاں سے آ گئے، کھانا کھانے کی تمیز نہیں، اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے، ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ ناظرین، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں تک والدین کی خدمت پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد ماں باپ کو بڑی عزت اور احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا، وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے۔ جب انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی کہ اے شخص، تو ہم سب کے لیے قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، قیمتی چیز تو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ قیمتی چیز ایک میری ماں اور ایک میرا باپ ہے، وہ تو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، اے نوجوان، آپ نے نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑی ہے تو ایسے نہیں جا رہا، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جوانوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی اور بیٹے محمد میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ 14ویں صدی کے والدین کو دکھ دینے والے نوجوانوں کو بتا تاکہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں جب بلاتی ہے تو پھر نماز چھوڑ دی جاتی ہے، عبادت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانا کھانے والے جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو امام حسین کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی کے حق کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ ناظرین، اسلام تم سے
وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں نے دیں۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے کہ حق بولو اور سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کے لیے سجدے مانگتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہیٹر لگے ہوتے ہیں، کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین سوچئے لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، جس حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین نے ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پر کوڑے مارتا، پھر پتھر مارتا۔ بلال کی زبان پر آہت آہت کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال عجیب تماشا ہے، تیری عجیب کہانی ہے، تیری اور تیرا مالک ایک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نہ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کر چیک کرتے ہو، کہیں ایک کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، جس کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جس کے بدن کو چھیدا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں میں یہ کہتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جو جوانوں خدا رو محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میری اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔